نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال اللہ فی کلام مجید والفرقان الحمید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ. جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. سوچتا کیا ہے. اور میرے حضور کو خود سا تو بولنے والے، میرے حضور کو خود سا تو بولنے والے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. سوچتا کیا ہے. اور بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے، بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. سوچتا کیا ہے. اور اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا، اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آقا کا، تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے. سوچتا کیا ہے. حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضر سامعین، اللہ رب العزت کا کرم احسان جس کی توفیق سے اس
کے دربار عالی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم آج کی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ پچھلے جمعۃ المبارک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے انسان کی جان، مال، اس کی عزت و آبرو کی حرمت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور احادیث سے مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے قرآن کے 2-3 مقامات میں سے میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی۔ یاد دہانی کے لیے ایک آیت کا مفہوم دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ بعد پچھلے مضمون کے ساتھ ایک ربط جڑ جائے اور بات تھوڑی ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن کے اس مقام پر اللہ پاک یہ پیغام لوگوں کے گوش گزار اللہ پاک یہ حکم کر رہے ہیں، اور شریعت کا یہ ایک لازمی جز قرار دیا جا رہا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ جس کسی شخص نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب اس کے اندر کوئی مذہب کی قید بھی نہ رہی۔ اس آیت کریمہ کے اندر سورہ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر جس کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا ہے 32 ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ بغیر وجہ کے اگر قصاص کے بغیر یا وہ بندہ زمین پر فساد پھیلانے کا مرتکب تھا، فرمایا اگر اس کے علاوہ ناحق کسی کا قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ تو دیکھیں ایک جان جو اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت بھی ہے، اس خاص انعام ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو اس نے اپنے دست قدرت کے اندر رکھی۔ قرآن پاک کا پورا اس کے اوپر مضمون ہے کہ جن مرحلوں سے انسان گزرتا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا اور نطفہ اور سارے معاملات، پھر اللہ پاک اس کے اندر ایک جان ڈالتا ہے، روح پھونکتا ہے، تو یہ چیزیں انسان کی عقل سے ماورا ہیں۔ اب صحابہ جب آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے دین کا پیغام رکھا تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا۔ یہ چیز انسان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، صحابہ نے بھی یہ سوال کیا، اور اللہ پاک نے اس کا ذکر کر دیا کہ یسألونک عن الروح، کہ اے محبوب، اے مصطفیٰ، آپ سے لوگ یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، نظر نہیں آتی۔ انسان 6 فٹ اس کا قد ہے، جسم طاقت بڑا تندرست ہے، توانا ہے، تو اچانک اگر روح نکل جائے تو اس کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کی عقل سے ماورا ہے، یہ اللہ پاک نے اپنی شان اور اپنی قدرت کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ تو صحابہ نے بھی سوال کیا تو اللہ پاک نے ایک ہی جملے کے اندر وہی بھیج کر ان کے سوال کا جواب عطا کر دیا۔ وہ کیا جواب تھا؟ جب صحابہ کے اسلام کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں بتائیں، یسألونک عن الروح،
تو اللہ پاک نے ایک جملے کے اندر جواب دے دیا، قل الروح من امر ربی، کیا محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امر ہے، بس اور کسی کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، عقل کے اندر آنے والی یہ چیز نہیں ہے، بس اس کا امر ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا امر ہوتا ہے تو نوجوانی کی عمر میں بھی، بڑھاپے کی عمر میں بھی، بچپنے کی عمر میں بھی جب وہ چاہے حکم دیتا ہے تو روح بندے کی جنت وطن سے اور اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے پاس شان رکھی ہے، اور ساتھ پھر یہ اپنے پاس یہ شان رکھنے کے ساتھ جس بات کے اوپر پوری انسانیت کی توجہ دلائی ہے وہ بڑی خاص ہے۔ فرمایا یہ اتنی خاص چیز ہے کہ تمہاری عقلوں کے اندر آنے والی چیز نہیں ہے، فرمایا جس طرح یہ تمہاری عقلوں کے اندر آنے والی چیز نہیں ہے، اس طرح اس کی حرمت بھی تمہارے اوپر سب سے زیادہ لازم و ملزوم ہے۔ ناحق قتل کو، کسی کی جان لینے کو اللہ پاک نے پوری انسانیت کی موت قرار دے دیا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کیا جاتا، تو اس لیے میں نے جو حالیہ پچھلے دنوں کے اندر واقعہ ہوا نا سیالکوٹ کے اندر، اس کی وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انسان کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی جان کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے مال کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی عزت و آبرو کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آج ہمارے لیے نہ جان کی قیمت رہی کسی کے نزدیک، نہ مال کی قدر و قیمت رہی، نہ عزت و آبرو کی قدر و قیمت رہی۔ ہم اٹھتے ہیں تو چاہے تو کسی کی جان لے لیں، کسی کا مال چھین لیں، کسی سے عزت اس کی چھین لیں، کسی کی آبرو چھین لیں، یہ ساری چیزیں ہمارے نزدیک اب ایک چھوٹی چیزیں بن کے رہ گئی ہیں، لیکن اسلام ایسا پیغام نہیں دیتا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ پاک نے واضح پیغام دے دیا۔ آقا علیہ السلام ایک موقع پر آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا اور عرض گزار ہوا کہ مومن کون ہے۔ پچھلے جمعے کے ساتھ تھوڑی سی بات کو جوڑ رہا ہوں تاکہ بعد پچھلا جمعہ کا خطبہ بھی آپ کے ذہنوں کے اندر آ جائے۔ اس نے سوال کیا کہ مومن کون ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے دوسرا بندہ محفوظ رہے، اس کی زبان سے دوسرا بندہ محفوظ رہے۔ یعنی مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ اس سے میرا مال بھی محفوظ ہے، میری جان بھی محفوظ ہے، میری عزت و آبرو بھی محفوظ ہے۔ فرمایا یہ جس سے بندے کو یہ فیلنگ محسوس ہو، یہ احساس پیدا ہو، فرمایا سمجھ لو وہ بندہ مومن ہے، کہ اس کو ڈر نہ ہو کہ میں اپنے اس بندے کے سامنے جا رہا ہوں، مجھے کوئی مالی نقصان پہنچے گا، جانی نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے، ایک دو موقعوں پر پہلے میں نے یہ بیان کی ہوئی ہے، لیکن آج کے موضوع کے ساتھ آپ کی گوشگزار کر رہا ہوں۔ جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا، یعنی آقا علیہ السلام نے صحابہ کے جمع غفیر کے اندر یہ سوال کیا، صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی آخری حج کے موقع پر، جو خطبہ حجۃ الوداع کے لحاظ سے بڑا محفوظ ہوا اور بڑا مشہور بھی ہوا۔ اب اس کا پیغام کیا تھا؟ 1.25 کے قریب صحابہ آقا علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما ہے اور خطبہ حج سن رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سوال کیا، قال اتدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ اب دیکھیں ہر کوئی جانتا تھا کہ خطبہ حج ہو رہا ہے، یوم النحر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے،
حالت احرام کے اندر ہے، لیکن صحابہ نے ایمان کا عالم دیکھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا نا کہ ای یوم ھذا، بتاؤ کون سا دن ہے؟ اگر آج کل ہم جیسے لوگ ہوتے تو فوراً جٹ سے جواب دیتے کہ قربانی کا دن ہے۔ نہیں، اگر ایمان لینا ہے تو صحابہ والا ایمان ہے، محبت لینی ہے تو صحابہ والی محبت ہے۔ صحابہ نے ایک ہی جواب دیا، قلنا اللہ و رسولہ اعلم، حالت احرام کے اندر ہے، مگر کیا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ خاموش ہو گیا آپ نے سنا۔ اب آگے حدیث مبارکہ بڑی لمبی، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ شبہ گزرا اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آئی کہ شاید آج کے دن کا نام سرکار دو عالم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج ہمیں تھوڑا سا علم ہو نا تو ہم جرا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب صحابہ سے بڑا بھی کوئی عالم تھا، انہوں نے کہا اللہ و رسول کو اللہ و رسول کو جانتا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ یعنی آج عید قربان کا دن نہیں ہے، حج کا دن نہیں ہے؟ تو آگے حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اس میں بھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی عید کا دن نہیں ہے، نہیں، جواب دیا ضرور، بس ایک لفظ بولا جیسے سرکار کی منشا ہے، ضرور ہے، بس ایسا کہہ دیں۔ پھر آقا علیہ السلام خاموش ہوئے، پھر اگلا سوال کیا، فرمایا ایو بلد ھذا، فرماؤ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سا شہر ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم حج پہ میدان عرفات کے اندر حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حج کر رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، مگر 1.25 صحابہ کسی نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام خاموش ہو گئی۔ حدیث پڑھ کے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ آج ہم ایمان کے کس درجے پہ ہیں کہ ہمیں ذرا سا علم ہو تو ہمارے اندر وہ علم نہیں سماتا، ہم اس کو جو ہے ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، مجھے اس چیز کا علم ہے، مجھے اس چیز کا علم ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی، اور یہاں تک کہ گریبان پکڑتے پکڑتے بات اسلام تک آ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب صحابہ کہتے ہیں حدیث کا حصہ ہے، جب فرمایا نا کہ یہ کون سا شہر ہے، کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے، فرمایا اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں یہ شبہ گزرا کہ شاید آقا علیہ السلام اس شہر کا نام بدلنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کیا مکہ کا شہر نہیں ہے؟ صحابہ نے کیا ضرور یہی ہے۔ پھر آپ نے اگلا سوال کیا کہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ پھر صحابہ نے تیسری مرتبہ وہی جواب دیا۔ اب آپ ذہنوں کے اندر تصور کریں کہ حالت احرام کے اندر ہے، کس کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہم حج کر رہے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ تھا اور صحابہ کا ایمان اس درجے پر تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یار مصطفیٰ تاجدار کائنات، اللہ کی اتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ جو آپ کا منشا ہو اللہ اس کے مطابق فیصلے فرما دیتا ہے، جو آپ کے منہ سے بات نکلے وہ شریعت ٹھہرتی ہے، وہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے، وہ شریعت محمدی بن جاتی ہے۔ تو سارے صحابہ خاموش رہے، فرمایا اللہ و رسول اعلم۔ تاجدار کائنات نے پھر پوچھا کیا یہ حج کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر صحابہ نے عرض کیا ضرور حج کا مہینہ ہے۔ یہ ساری 3 باتیں کرنے کے بعد اس حدیث مبارکہ کے اندر تاجدار کائنات نے پھر کیا آگے پیغام دیا، پوری حدیث آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہاں سے مقام مصطفیٰ بھی پتہ چل رہا ہے۔ فرمایا جس طرح آج کی حرمت تمہارے سب کے لیے ضروری ہے، جس طرح اس شہر مکہ کی حرمت تمہارے لیے ضروری ہے، فرمایا اس دن تک ضروری رہے گی جب تک تم سارے اللہ کی بارگاہ میں نہ حاضر ہو جاؤ۔ فرمایا اس شہر کی حرمت برقرار رہے گی، اور آگے ارشاد فرمایا کس وقت تک برقرار رہے گی؟ جب تک تم اللہ کے حضور نہ حاضر ہو جاؤ۔ فرمایا اسی طرح
جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، اس دن کی حرمت ہے، فرمایا اسی طرح تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جان اور مال کی حرمت بھی لازم ہے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اگلی چیز دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا جس طرح اس شہر وہ تمہارے نزدیک مکہ حرمت والا شہر ہے، آج کا دن حرمت والا ہے، فرمایا اسی طرح تمہارے دوسرے بھائی کی جان اور مال بھی تمہارے لیے حرمت والی چیز ہے۔ جس طرح تم اس دن کا خیال کر رہے ہو، کعبۃ اللہ اور مکہ کے شہر کی عظمت کا خیال کر رہے ہو، حرمت کا خیال کر رہے ہو، اسی طرح تم نے اپنے بھائی کی جان کی بھی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں، اور فرمایا سنو، فرمایا ایک دوسرے کو، اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، مضمون لمبا ہے لیکن آخری جملہ پیش کر رہا ہوں اس روایت کا، فرمایا اور سنو میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ ہو جانا۔ حدیث کے الفاظ بخاری مسلم کے اندر یہ روایت آئی، امام بخاری بھی لائے، امام مسلم بھی لائے، فرمایا ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ میرے بعد ہو جانا۔ پتا چلا کہ انسانی جان کی حرمت اللہ کے نزدیک اتنی بڑی ہے کہ جو اللہ پاک کی طرف سے خاص عنایت ہے، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو فرمایا یہ اس کے کفر کے لیے اس کا پورا عمل ہو گیا۔ اسی طرح بے شمار روایات ہیں، اور ایک روایت اور پیش کر دیتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا جو انسان کو ہلاک کرنے والے امور ہیں نا، ان میں سے ایک یہ امر بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا آقا کون سا امر ہے؟ فرمایا کہ ایسا امر ہے، فرمایا کہ اگر انسان اس کے اندر پھنس جائے، اس امر کا شکار ہو جائے، تو وہ جتنے مرضی ہیلے وسیلے کرتا رہے، وہ اس امر سے اور اس دلدل سے باہر نہیں آ سکتا، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا۔ ظاہری طور پر اگر وہ بچ بھی جائے تو اللہ کی رسی سے وہ بچ نہیں سکتا، اللہ کی گرفت سے وہ نہیں بچ سکتا۔ فرمایا انسان کو اپنی ہلاکت کے لیے اگر وہ یہ عمل کر لے تو یہی کافی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا وہ کیا عمل ہے؟ فرمایا انسانی جان کی حرمت، اگر کسی کو ناحق قتل کر دے تو فرمایا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے یہی اس کے لیے کافی ہے، اور فرمایا ناحق قتل کر دیا تو وہ اپنے آپ کو اس امر کے اندر اتنا پھنسا دے گا کہ وہ جتنی مرضی بھی سبیلے کرتا رہے، کوششیں کرتا رہے، وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا، اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ اتنی ایک بڑی چیز ہے۔ اور ایک موقع پر دیکھیں، بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم کم از کم ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے کہ ہماری زبان سے بھی ہمارے بھائی محفوظ رہیں، ہمارے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں، ہمارے کسی عمل سے ہمارے دوسرے بھائی کو نقصان نہ پہنچے، ہمارے کسی فعل سے ہمارے دوسرے بھائی کو نقصان نہ پہنچے۔ میرا تو یہ مقصد ہے، اور اس موضوع کے اوپر کلام کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں اللہ پاک نے اس کی کتنی عزت اور اس کی حرمت کا خیال رکھا ہے۔ ہم تو ایک 2 منٹ 2 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے اندر اگلے کی بے حرمتی کر دیتے ہیں، اس کو بے عزت کر دیتے ہیں، اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک روایت اور آقا علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے سمجھانے کے لیے، اور یہ حدیث امام بخاری بھی لائے، امام طبرانی بھی لائے، اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا کہ آقا علیہ السلام ایک روز کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کعبے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کعبہ تجھے اللہ نے کتنا پاکیزہ بنایا ہے، تو کتنی پاکیزگی والی جگہ ہے، اور فرمایا تیری اتنی پاکیزگی ہے کہ تجھے دیکھنے سے لوگوں کو پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ تو جس جگہ پر ہے وہ کتنی خوشگوار جگہ ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہے، اور فرمایا تو لوگوں کے لیے بڑا ہی عظیم المرتبت ہے، اور فرمایا آگے، فرمایا لیکن تیری حرمت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ انسان کی جان کی حرمت تم سے زیادہ ہے۔ کعبۃ اللہ سے ہم کلام ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے بولے
کہ ایک تو فرمایا تجھے اللہ پاک نے پاکیزہ بنایا تو اس سے لوگ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اور تجھے خوشگوار جگہ پہ اللہ پاک نے بنایا، عظیم المرتبت بنایا، اور فرمایا تجھے اللہ پاک نے حرمت والا بنایا، اور آگے ارشاد فرمایا لیکن انسانی جان کی حرمت تم سے زیادہ ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی طرف آ کر السلام منہ کر کے طواف کے دوران کعبہ سے ہم کلام ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس لیے تو ہم جملے بولتے ہیں کہ انسان کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے، یہ حدیث مبارکہ کے اندر آ گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کعبہ سے کلام کرتے ہوئے یہ چیز بیان کر دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اخلاق حسنہ کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، بندے کے اچھے اعمال، حسن اعمال کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جان کا خیال رکھیں، مال کا خیال رکھیں، اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، اور خاص کر کے پھر مومن کو تو پھر اللہ پاک نے یہ شان عطا کی ہے جو پہلے میں نے روایت بیان کی ہے کہ مومن ہے ہی وہ جس کی زبان سے بھی دوسرا مومن محفوظ رہے اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مومن محفوظ رہے۔ اب آئیں آخر پہ ایک اور روایت پیش کر دیتا ہوں، ایمان کو تازہ کرنے والی بات حضرت مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، یہ نرمی آپ کی دیکھ کر اور ہر کسی کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ دیکھ کر، ہر کسی کے ساتھ محبت والا معاملہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرے، کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسا شخص کہ جس کے ساتھ میدان جنگ کے اندر میرا مقابلہ ہوا اور میدان جنگ کے اندر اس نے مجھ پر حملہ